ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سب سے پہلے تعریف اللہ رب العالمین کی، جس اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، جس نے اس کائنات کو بنایا، جو ساری کائنات کا خالق، مالک و رازق ہے. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہوں تمام پیغمبروں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی رحمت للعالمین سید المرسلین، امام کائنات، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری طرف رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجا تھا. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، محترمہ پردہ نشین اسلامی خواتین، اللہ رب العالمین کا ہم سب مل کر جتنا بھی شکر بجا لائیں وہ کم ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنا کر کے پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین کا ہم جتنا بھی شکر بجا لائے کم ہے کہ اللہ نے مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ توحید کی نعمت سے نوازا،
جس کے پاس توحید ہے وہ اللہ کی نظر میں کامیاب ہے، اور جس کے پاس توحید نہیں وہ اللہ کی نظر میں ناکامیاب ہے۔ محترم حضرات، میں آج آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العالمین کے ایک ایسے بندوں کا ذکر کروں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے ایک ایسے گروہ کا ذکر کروں گا جس گروہ کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر واضح کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی وضاحت اپنے قول و فعل میں کی ہے۔ محترم حضرات، آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پانے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح و شام آپ کے ساتھ رہنے والے، وہ ایسے اشخاص ہیں اور ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ فتح کی آخری رکوع کی چند آیتوں میں ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد الرسول اللہ، یہ جو محمد ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا کون؟ صحابہ کرام، اللہ ان کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ نے کہا والذین معہ، اب ان کے صفات اللہ ذکر فرما رہا ہے۔ اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں بڑے سخت رہتے تھے۔ کون؟ صحابہ کرام۔ رحماء بینہم، جتنے سخت کفار کے مقابلے میں ہوتے تھے اس سے کئی زیادہ رحم دلی کے ساتھ آپس میں رہا کرتے تھے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اور سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے پیشانیوں پر آپ نمازوں کے اثرات دیکھیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جیسے پیغمبروں کا ذکر اللہ نے پہلے انجیل اور تورات میں ذکر کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں اللہ نے تورات میں بھی ذکر کی اور اللہ نے انجیل کے اندر بھی ذکر کی ہیں کہ آنے والے میرے نبی کے ساتھی ایسے ایسے ہوں گے۔ قرآن کی اس آیت سے صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کی اہمیت اور صحابہ کرام کی فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ پیغمبروں کے بعد اس روئے زمین پر سب سے بہترین جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے، سب سے کامیاب جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ صحابہ سے بڑھ کر نہ کوئی ولی دنیا کے اندر پیدا ہوئے اور نہ آنے والی قیامت تک کوئی صحابہ سے بڑھ کر کے ولی پیدا ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میرے اور آپ کی ایمان کی گارنٹی کون دے گا؟ میرا ایمان کیسا ہے وہ میں جانتا ہوں، آپ کا ایمان کیسا ہے وہ آپ جانتے ہیں، لیکن سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کی ایمان کی گارنٹی دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ویسے ایمان لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ نے ایمان لایا جو ہدایت یافتہ تھے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی اتنے پسندیدہ بندوں میں سے ہیں، جب میں اور آپ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ جب جنت میں داخل کرے گا، جنتیوں کو ان کے اعمال کے مطابق اللہ ان کے الگ الگ مقام پر اللہ جب ان کو عطا کرے گا، سارا معاملہ ہونے کے بعد جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، جہنمی لوگ
جہنم میں داخل ہوں گے، ہوگا کیا؟ سارا مسئلہ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے پاس آئے گا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ ایک اور چیز ہے جو آج میں تمہیں عطا کرنا چاہتا ہوں۔ اب بندے کہیں گے اے اللہ، جنت میں تو نے ہمیں داخل کر دیا، یہ ہمارے لیے بڑے درجے کی بات ہے، اور اس سے بڑی اور کیا چیز ہمارے لیے ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندو، آج کے دن میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ تم تمام بندوں سے میں راضی ہو گیا۔ رضامندی اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر ظاہر کرے گا۔ اب ذرا سوچیں، میرے اور آپ دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں جو سب سے جو بڑا صلہ ہوگا وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی ہوگی۔ وہ رضامندی اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر صحابہ کرام کو عطا کر دی۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو صحابہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جہاں ہم سیرت نبی پڑھتے ہیں، جہاں ہم جو بڑے بڑے واقعات تاریخ پڑھتے ہیں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، اپنی اولاد کو بتائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں کہ ہمارے صحابہ کی تاریخ کیسی تھی، ان کا ایمان کیسا تھا، سنتوں کے معاملے میں، زندگی کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں، دین کی حفاظت کے معاملے میں، پردے کے معاملے میں، گھریلو معاملات میں، تجارتی معاملات میں، ہر چیز آپ کو صحابہ کے دور میں آپ کو ملے گی۔ اور ایک بات یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ ساتھ جب تک ہماری زندگی میں صحابہ کا منہج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کی بڑی اہمیت و فضیلت اور بڑی عظمت ہے۔ اب آئیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بہترین ایک نقشہ کھینچا ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، تم میں سے کوئی بھی میرے صحابی کو گالی نہ دے۔ صحابہ کرام کو گالی نہیں دینا چاہیے کسی بھی طریقے سے ہو۔ میں آپ کو بتاؤں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور تھا، اس وقت صحابہ کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ کتنی تھی؟ 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 1,00,000 صحابہ میں چند ایسے صحابہ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند تھے، اور اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں سورہ فتح میں کیا ہے۔ 1,00,000 میں سے چند، وہ کون ہیں؟ 1400 صحابہ کرام، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جنہوں نے بیعت کی تھی کہ اللہ کے رسول جب تک ہم عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے ہم یہاں سے نہیں جا سکتے، جن لوگوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر جو بیعت کی تھی 1400 صحابہ کرام نے، ان 1,00,000 سے زیادہ صحابہ میں سے یہ 1400 صحابہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ پھر ان 1400 صحابہ کرام میں سے پھر 313 صحابہ ایسے ہیں جو اللہ کو ان 1400 سے بھی زیادہ پسند ہے۔ کون 313؟ جسے ہم بدری صحابہ کہتے ہیں، آج تو ماشاءاللہ گاڑیوں میں بھی لکھا جاتا ہے 313۔ یہ جو بدری صحابہ جو جنگ میں جو شریک ہوئے تھے، 313 اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 1400 سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اور پھر ان 313 میں سے 10 ایسے صحابہ کرام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 313 سے بھی زیادہ پسند ہے۔ وہ کون ہیں؟ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر جنت کی سرٹیفکیٹ عطا کر دی، جن کو عشر مبشرہ کہا جاتا ہے۔ 10 صحابہ کرام
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 10 صحابہ۔ پھر ان 10 صحابہ میں سے 4 ایسے صحابہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 سے بھی زیادہ پسند ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ 4 قربان جاؤ میرے عزیز دوستو۔ پھر ان 4 صحابہ میں سے ایک ایسے صحابی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو 1,00,000 سے بھی زیادہ، 1400 سے زیادہ، 313 سے بھی زیادہ، 10 صحابہ کرام سے بھی زیادہ اور 3 خلیفہ سے بھی زیادہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک صحابی کون ہو سکتے ہیں؟ میرے عزیز دوستو، ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں رات میں اپنے گھر کے چھت پہ بیٹھ کر آسمان کے تاروں کو دیکھ رہی تھی۔ آسمان کے تارے جگمگا رہے تھے، آسمان کے تارے چمک رہے تھے۔ اتنے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور لانے کے بعد میرے بازو بیٹھے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان آسمان کے تاروں کو دیکھ رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نام یا عائشہ، ہاں عائشہ میں ان آسمان کے تاروں کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا، عائشہ کیا بات ہے، کیوں پوچھ رہے ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، غور کرنے کی بات ہے میرے نوجوانوں۔ اما عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ جو آسمان کے تارے اتنے جگمگا رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جس کے نیکیاں ان آسمان کے تارے یا اس سے بھی زیادہ ہو؟ کیا کوئی ایسا انسان دنیا کے اندر موجود ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نام یا عائشہ، ہاں عائشہ، ایک ایسا انسان ہے جس کی نیکیوں کا مقابلہ یہ آسمان کے تارے نہیں کر سکتے، آسمان کے تاروں سے بڑھ کر کے ہے۔ سبحان اللہ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کہا کہ شاید اللہ کے رسول میرے والد ابو بکر کا نام لیں گے۔ کہا کہ اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے نبی کون ہیں؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ وہ کوئی اور نہیں، وَهَذَا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی نیکیاں یہ آسمان کے تارے جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ سننے کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے۔ کہا، وَأَيْنَ حَسَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، جب عمر کی نیکیوں کا یہ مقام ہے تو میرے والد ابو بکر کی نیکیوں کا کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ نبی نے کیا کہا؟ کہا کہ عائشہ تم بھی کمال کرتی ہو، پوچھتی ہو ابو بکر کی نیکیوں کے بارے میں اور پیمانہ وزن ان آسمانوں کو بناتی ہو، ان ستاروں کو بناتی ہو۔ اللہ کے بھی نے کہا، ان جمیع حسنات عمر کاللیلۃ واحدۃ ابی بکر، اے عائشہ اس بات کو سن لے، اگر عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے، اس بات کو سن لینا اے عائشہ، عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں ایک طرف اور صدیق اکبر کی رات کی ایک نیکی ایک طرف۔ یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کی اتنی عظمت ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعهم بإحسان، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، میرے تمام بندوں میں ایمان کے اعتبار سے میرے پاس مہاجرین صحابہ ہیں جنہوں نے ہجرت کی تھی، اس کے بعد انصاری صحابہ ہیں جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی تھی، والذین اتبعهم بإحسان، اور اللہ کہتا ہے جو ان کے منہج پر چلے گا، تیسرا مقام ان کا میرے پاس ویسے ہی ہے جیسے صحابہ کرام کا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، صحابہ کی عظمتوں کو ہمیں سمجھنا ہے۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، شعبان کا مہینہ ہے، آنے والی 15
شعبان میں ایک رات جاگی جاتی ہے. میں چند باتیں بتا کر کے انشاءاللہ میں آگے بڑھوں گا. شب برات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک پیغمبر ہونے کے بعد 10 سال آپ نے مدینہ میں، 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے. شعبان کا مہینہ آیا ہوگا نا، اللہ کے نبی نے کیا ہو ایک دلیل. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، 2 سال سے زیادہ رہے. شعبان کا مہینہ آیا، کسی نے نہیں بنایا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، کسی نے نہیں بنایا. کیوں؟ صحابہ کرام جانتے تھے کہ کیا سنت ہے، کیا بدعات ہے. ہم لوگ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. اس رات سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے. اور آج ہم کیا کہتے ہیں؟ شب برات. یہ جو برات لفظ ہے نا، یہ لفظ عربی لفظ ہے ہی نہیں ہے، یہ اردو لفظ ہے. برات اردو لفظ ہے، لیکن کچھ الفاظ ایسے جیسے کہ برن، برن، یا اسی طرح بریرن، یہ جو لفظ ہے یہ عربی لفظ ہے، اس سے برات لیا جاتا ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 21 جگہ پر اس لفظ کا ذکر کیا. کتنی مرتبہ؟ 21 مرتبہ. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی بریء مما یشرکون. اے مشرکو، جو تم کر رہے ہو میں تمہارے سے بالکل بیزار ہوں. برات کا معنی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بیزاری کا، نفرت کا. گالی گلوچ کا معنی ہوتا ہے برات. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے. سورہ توبہ، سورہ توبہ، سورہ توبہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ برات ہے. سورہ برات ہے. پہلی آیت براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی طرف سے بیزاری ہے، نفرت ہے مشرکین پر. شب برات، نفرت والی رات. استغفر اللہ. سمجھنے کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، نہ احادیث کے اندر اس کا ذکر کیا ہے. اب لوگ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ شب برات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگے. ترمذی کی روایت بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، قبرستان گئے، آپ وہاں پر کھڑے رہے، آپ نے دعا کی اور آپ واپس آئے. اور جو اماں عائشہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول آپ رات میں کیوں اٹھے اور کیوں گئے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ عائشہ، آج کی رات اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور بنو کلب کے بکریوں کے بال کے برابر اللہ لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یہ حدیث ترمذی کی ہے، میں بھی مانتا ہوں. ایک حدیث، سیم حدیث موطا امام مالک کے اندر بھی ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اماں عائشہ کہتی ہیں ایک رات اٹھے، اٹھ کر کے قبرستان گئے اور وہاں جانے کے بعد دعا کی، دعا کر کے واپس آئے. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہے، اے اللہ کے رسول میں تو سوئی ہوئی تھی. الفاظ کیا ہیں؟ میں سوئی ہوئی تھی. اگر رات میں جاگنا ہوتا تو اللہ کے رسول اکیلے کیوں اٹھتے؟ اماں عائشہ کو کیوں نہیں اٹھاتے؟ ان کو بھی اٹھاتے. اللہ کے رسول قبرستان گئے، واپس آئے. اماں عائشہ نے پوچھا کہ کیا مطلب ہے اور کیا وجہ ہے قبرستان جانے کی؟ دیکھیے بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، عائشہ امرنی اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں جنت البقیع جہاں صحابہ کی قبریں ہیں وہاں جا کر کے میں ان کے حق میں دعا کروں. اب لوگ کہتے ہیں دیکھو اللہ کے رسول اٹھے نا، قبرستان گئے تھے. کون سی حدیث بیان کرتے ہیں؟ ترمذی کی. اب ترمذی کی حدیث بیان کرنے کے بعد خود امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ نے ابن الوضاح کے حوالے سے نیچے ایک نوٹ لکھی ہے. اس نوٹ کے بارے میں لوگوں کو بتانا چاہیے. وہ کیا ہے؟ كانت القصة قبل موتی ب5 ایام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کا اٹھنا، اللہ کے نبی کا جاگنا، اللہ کے نبی کے قبرستان جا کے دعا کرنا صحیح بات ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ جاؤ اب جا کر کے دعا کرو. یہ واقعہ کب کا ہے؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 5 دن پہلے کا واقعہ ہے. اور اللہ کے نبی کے انتقال تو ربیع الاول کے مہینے میں ہوا تھا. اور آج ہم یہ حدیث شعبان میں فٹ کرتے ہیں. سمجھنے کی ضرورت ہے میرے عزیز دوستو. نہ یہ عمل صحابہ نے کیا، نہ احادیث کے اندر موجود ہے، نہ قرآن سے اس کا کوئی واسطہ ہے. اس لیے
کہ صحابہ کرام کے دور میں یہ چیز ہونے کے باوجود جو ہے صحابہ نے کبھی اس پر عمل نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ بدعت ہے، اس کی کوئی حقیقت اسلام کے اندر نہیں ہے. بس اس کا اشارہ کرتے میں آگے بڑھوں کہ ہر چیز کا مسئلہ سیرت نبی کے ساتھ ساتھ ہمیں صحابہ کی زندگی میں ملتا ہے. اس لیے صحابہ کی سیرتوں کو پڑھا کرو، صحابہ کی سیرت کو جاننے کی کوشش کرو کہ صحابہ جو ہے سنتوں پر کیسے عمل کرتے تھے. میں بھی ہیں، آپ بھی ہیں، حدیث سنتے ہیں، کتنا عمل کرتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا عمل کتنا ہوتا ہے. لیکن صحابہ کرام ایسے نہیں تھے. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کرنے کا جذبہ. ایک مرتبہ چھوٹی سی بات ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، بہت سارے صحابہ مسجدوں کی طرف آ رہے تھے. غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسجد میں داخل ہونے والے تھے. درمیان میں ایک شخص یوں ہی کھڑا ہو گیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ اجلس، تو بیٹھ جا. نبی نے کیا کہا؟ تم بیٹھ جا. اب یہ جو لفظ تھا بیٹھ جا، یہ جو حکم جو ہے، یہ جو الفاظ، یہ جو آرڈر جو اللہ کے نبی کے زبان سے نکلا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کان میں سنا. ایک پیر مسجد میں تھا، ایک پیر مسجد کے باہر تھا. نبی کا حکم سننے کے بعد اسی دہلیز میں اسی جوتوں کی جگہ پر بیٹھ گئے. نبی نے کہا کہ عبداللہ، ہم نے آپ کو نہیں فلاں کو بیٹھنے کے لیے کہا تھا، تم کیوں بیٹھ گئے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں مسجد کی طرف آ رہا تھا، میرے قدم مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے. اگر آپ کا حکم سننے کے بعد ایک قدم بھی اگر میرا آگے بڑھتا تو وہ مسجد کی طرف نہیں بلکہ جہنم کی طرف جاتا. سنتوں کے جذبے عمل کی جو ہے اگر ہمیں حقیقت دیکھنا ہے تو صحابہ کرام کے زندگی میں ہمیں دیکھنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، قرآن کریم کی آیت سورہ نور کی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، جس وقت میری امت میں میری سنتوں کو چھوڑا جائے گا، صحابہ کے منہج کو ٹھکرایا جائے گا، اللہ کہتا ہے میں انہیں فتنوں کے اندر مبتلا کر دوں گا، فتنوں میں ڈال دوں گا. آج کے حجاب کا فتنہ یا فلاں کا فتنہ، فلاں اسٹیٹ میں اس نے جیتا، فلاں یہ جیتا، یہ سارے جو فتنے ہیں یہ ہماری سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے. اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ. اللہ کہتا ہے کہ میں لوگوں پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہوں جتنا ان کے گناہ ہوتے ہیں. یہ سارے ہمارے گناہ ہیں. تو میرے عزیز دوستو، صحابہ کے باریکیوں کو سمجھو کہ انہوں نے زندگی کو کیسے انہوں نے عمل کیا. دیکھیں، ایک بات بتا کر کے میں آگے بڑھوں کہ کتنی باریکی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت کرتے تھے اور کیسے اس پر عمل کرتے تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت کے امیر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. میرے عزیز دوستو، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کچھ مہمان آئے. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا بالکل مین روڈ پر تھا. ان کا دروازہ بالکل روڈ کے جانب تھا، روڈ کے بالکل منہ سے لگا ہوا تھا. اور ان کے گھر کے دروازے کے اوپر ایک چھوٹی سی نالی لگی ہوئی تھی، جو آج ہم بھی لگاتے ہیں کہ اوپر سے پانی آئے اس نالی میں پڑے اور جا کر کے سائڈ میں گر جائے. اس طرح ایک نالی لگی ہوئی تھی. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب مہمان آئے تو انہوں نے کچھ کبوتر یا بکری یا مرغی کا ذکر ہے، انہوں نے ذبح کیا اور اپنے مہمانوں کو کھلایا. وہ جو خون تھا انہوں نے اپنے چھت پر پھینک دیا تاکہ یوں ہی کہیں سوکھ جائے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنے سے گزر ہوا، بارش ہوئی. بارش کے چھینٹے جب اس چھت پر پڑتے ہیں، وہ خون کے چھینٹے جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر جو ہے
جب چھینٹے اچھل گئے، جب پڑنے لگے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ جو نالی ہے یہ آنے جانے لوگوں کو تکلیف دیتی ہے، انہوں نے اس نالی کو توڑ دیا۔ امیر المومنین ہیں، اپنے گھر چلے گئے۔ جانے کے بعد جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ میرے اس نالی کو کس نے توڑ دیا ہے۔ کسی نے بتایا کہ توڑنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑتے ہوئے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور جانے کے بعد کہا کہ امیر المومنین، آپ نے میرے گھر کے اس نالی کو توڑا ہے جو نالی میرے گھر کے بہت سارے چیزوں کی حفاظت کرتی تھی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ تو آنے جانے لوگوں کو تکلیف دیا کرتی تھی۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ نالی میرے گھر پر کس نے بنائی تھی؟ کہا کہ نہیں جانتا۔ کہا کہ اس نالی کو لگانے والے میرے اور آپ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ سننے کے بعد جو ہے امیر المومنین عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا کام ہے۔ چلو جعفر چلتے ہیں، اور جاؤ اور جا کر کے سیڑھی لے کر کے آؤ۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین میرے پاس کوئی سیڑھی نہیں ہے لگانے کے لیے۔ عمر بن خطاب نے کہا اگر تمہارے پاس سیڑھی نہیں ہے تو آج عمر کی پیٹھ تمہارے لیے سیڑھی بنے گی انشاءاللہ۔ میں جھکوں گا میرے پیٹھ پر کھڑے رہ کر کے اس نالی کو بنانا جس نالی کو میرے اور آپ کے جو ہے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا۔ اس حدیث سے میں یہ بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام جو ہے سنتوں کو کتنی باریکی کے ساتھ سمجھ کر کے عمل کیا کرتے تھے، اور آج ہم سنتوں کو کتنی باریکی کے ساتھ ٹھکرا بھی دیتے ہیں۔ بڑی بڑی سنتیں جو ہے دلائل کے ساتھ اگر پیش کی جائیں، آج ہم اس کو مانتے نہیں ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، صحابہ کی سیرت، وقت کمی ہے، کمی کی وجہ سے چند باتیں بتا کر کے انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ صحابہ کرام کی فضیلت کو بھی آپ نے سنا، سنت پر جذبے کا عمل بھی آپ نے سنا۔ اب آئیے صحابہ کرام کے اخلاق کیسے تھے؟ اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، لوگوں سے بات کرنا، دعوتی کام کا طریقہ، لوگوں سے ملنے کا طریقہ، ایک صحابی کا اپنے گھر میں کیسا عمل ہے، ایک صحابی کا بازار میں تجارت کا معاملات کا کیسا عمل ہے، ایک صحابی کا اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا عمل ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا عمل ہے، یہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام دو چیزیں، معاف کرنے والے بھی تھے، صحابہ کرام معاف کرنے والے بھی تھے، اور خود سے غلطی ہونے پر معافی چاہنے والے بھی تھے۔ معاف کرنے والے بنو، اگر آپ سے غلطی ہو گئی تو معافی چاہنے والے بنو۔ حضرت جعفر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان کچھ میں تو ہو گئی۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں آ کر کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا ابن السودہ، اے کالی کلوٹی کے بیٹے، اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے۔ یہ الفاظ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند نہیں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے جعفر نے میری ماں کا رنگ یاد دلاتے ہوئے کہا کہ میں کالی کلوٹی کا بیٹا ہوں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا کہ جعفر، کیا اسلام لانے کے باوجود تمہارے اندر جاہلیت موجود ہے؟ جا کر کے بلال سے معافی مانگو۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے، مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، میں جاؤں گا، میں بلال سے معافی مانگوں گا، اور گئے، جا کر کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہوئے، اپنے گھٹنوں کو ٹیکا اور اپنی ناک زمین پر رگڑ کر یہ کہنے لگے کہ جب تلک بلال آ کر کے مجھے معاف کر کے اپنا قدم میرے چہرے پر رکھ کر کے جب تلک نہیں رو دیں گے، میں اپنا چہرہ نہیں اٹھاؤں گا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اٹھایا، کہا کہ جعفر، جو سر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، بلال کا قدم اس کے سر پر کیسے آ سکتا ہے؟ اپنے گلے سے لگایا۔ غلطی ہو گئی، معافی چاہنے والے بنے، ان لوگوں کو معاف کرنا یہ صحابہ کا یہ طرز عمل تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا۔ میرے اور آپ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو کر کے جب آپ مکہ میں آئے، سارے لوگوں کو معاف کر رہے تھے، میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا، فلاں کو معاف کر دیا۔
معاف کرنا یہ نبی کی سنت ہے، معاف کرنا یہ صحابہ کرام کا جذب عمل ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بھی معاف کر دیجئے، آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، بس آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ نبی نے کہا کہ آخر بتاؤ تو تم ہو کون؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں وہی انسان ہوں جس وقت میں کفر کی حالت میں تھا، جنگ کے درمیان میں نے آپ کو مارنے کے ارادے سے ایک تیر برسایا تھا، وہ تیر آپ کو لگنے کے بجائے آپ کی بیٹی زینب جو حاملہ تھی، اونٹنی پر سوار تھی، وہ تیر آپ کے بیٹی کے جسم کو لگا، وہ اونٹ سے نیچے گری اور کئی دنوں تک اسی زخم میں رہی، اسی میں اس کا انتقال ہوا۔ میں وہی بدنصیب انسان ہوں، لیکن میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب آج میں سارے لوگوں کو معاف کر رہا ہوں، آج میں بھی تجھے معاف کر دیتا ہوں، بس اپنا چہرہ لے کے میرے سامنے مت آنا، کیونکہ جب بھی تم آؤ گے مجھے میرے بیٹی کی یاد آئے گی۔ غلطی ہو گئی چاہے وہ جو بھی ہو، ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں سے معافی مانگے، بچوں کو چاہیے کہ ماں باپ سے معافی مانگے، دوستوں سے معافی مانگے، پڑوسیوں سے معافی مانگے۔ موت کی جو ہے کیا گارنٹی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحم کرتا ہے جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے۔ تو اس صحابہ کا عمل تھا کہ خود بھی معاف کرنے والے تھے اور غلطی ہونے پر معافی چاہنے والے بھی تھے۔ میرے عزیز دوستوں، صحابہ کرام کے اخلاق کی اگر میں بات بتاؤں، بہادری کی اگر بات بتاؤں، وقت کی کمی کی وجہ سے بس ایک چھوٹا سا بات بتا کر کے انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، اور ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ بات اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہمارے لیے کافی ہے سمجھنے کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز نوجوانوں، دیکھیے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر باتوں پر عمل کیا کرتے تھے، معاف کرنا، امانت داری کا خیال رکھنا، وعدے کی پاسداری کرنا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے فیصلہ کر رہے تھے، بہت سارے حضرات جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں، سارے صحابہ کرام جمع تھے۔ دو شخص آئے، انہوں نے کہا امیر المومنین ہم آپ سے کچھ فیصلے کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں سننے تیار ہوں، بولو کیا بات ہے؟ ان دونوں نے کہا یہ جو آپ کے سامنے جو شخص بیٹھا ہے یہ میرے باپ کا قاتل ہے۔ کون ہے؟ میرے باپ کا قاتل ہے، اس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے، ہم اس کی سزا چاہتے ہیں، خون کے بدلے خون، جان کے بدلے جان، ہم بھی اس کی قتل کی جو ہے گزارش کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو بلایا، کہا یہ دونوں جو کہہ رہے ہیں کیا صحیح بات ہے کہ تم نے ان کے والد کو قتل کیا ہے؟ اس شخص نے کہا امیر المومنین میرا ایک کھیت ہے، اس کھیت میں میں کاشتکاری کرتا ہوں، زراعتی کے کام کرتا ہوں، میں کسان ہوں۔ یہ جو دونوں لڑکے ہیں ان کے والد اپنے اونٹوں کو لے کر میرے کھیت میں آیا کرتے تھے، میں نے کئی مرتبہ سمجھایا کہ میرے کھیت میں نہ آئیں، میری فصل برباد ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ مارے غصے میں نے پتھر اٹھایا اور زور سے میں نے اونٹوں کو مارنا چاہا، میرے کھیت سے بھگانا چاہا، لیکن وہ پتھر اونٹوں کو لگنے کے بجائے ان کے والد کے سر پر لگا، چوٹ لگنے کی وجہ سے ان کے والد کا انتقال ہوا۔ یہ صحیح ماجرا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ فیصلہ فرمائیں۔ میرے عزیز نوجوانوں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تو جان کے بدلے جان اور خون کے بدلے خون چاہتے ہیں، اب تم کیا کرو گے؟ تمہیں سزا سنائی جاتی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ امیر المومنین اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں میری ایک گزارش ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ مجھے 3 دن کی مہلت دیں۔ کتنے دن کی؟ کہا کہ 3 دن کی مہلت دیں۔ کہا کیوں دیں؟ اس شخص نے کہا اگر آج مجھے آپ قتل کریں گے، میرے پیچھے میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، آپ اگر 3 دن کا وقت دیتے ہیں میں جاؤں
اور اپنے ماں باپ، میرے بچے، میرے بیوی کے لیے کچھ سہولت کر کے آؤں تاکہ میرے بعد آرام سے زندگی بسر کر سکے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس سارے مدینہ میں نہ کسی کو تیرے گھر کا پتہ معلوم ہے، نہ تجھے کوئی پہچانتا ہے، نہ کسی کو تیرے گھر کا ایڈریس معلوم ہے، نہ کسی کو تیرا نام معلوم ہے، میں کیسے گواہی دوں اور میں کیسے تجھے پرمیشن دوں کہ تو 3 دن کے بعد آئے؟ یہاں پر کوئی ہے تمہاری گارنٹی لینے والا؟ بزرگ صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہونے کے بعد، بڑے بزرگ تھے، بہت زیادہ بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ عمر میں اس لڑکے کی گواہی دیتا ہوں، میں اسے جانتا ہوں، گواہی دیتا ہوں، اسے پرمیشن دے دیا جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی پر اسے چھوڑ دیا اور 3 دن کی مہلت دی۔ میرے عزیز نوجوانوں، 3 دن کے بعد پہلا دن گزرتا گیا، دوسرا دن گزرتا گیا، تیسرے دن جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں مدینہ کے دروازے پر لگی ہیں اور سارے صحابہ وہاں موجود ہیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی وہاں تھے جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، یا منافقین میں سے تھے، وہاں پر مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری سے پوچھا کہ ابو ذر تمہاری گواہی، جس کی تم نے گواہی دی تھی ابھی تک وہ نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین ابھی تیسرے دن کا سورج غروب ہونے میں کچھ وقت باقی ہے، مجھے امید ہے وہ آئے گا انشاءاللہ۔ مدینہ جہاں صحابہ کرام موجود ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، عین مغرب کا وقت تھا۔ سبحان اللہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں جب اس نوجوان پر پڑتی ہے، اتنی زور سے اللہ اکبر کہا، وہ شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ امیر المومنین میں قتل ہونے تیار ہوں، آپ مجھے سزا سنائیں، میرے پیچھے رہنے والوں کے لیے میں نے ساری سہولیات کر دی ہیں، اب آپ مجھے آپ کے فیصلے کی جو ہے میں آپ کے فیصلے کا منتظر ہوں، آپ فیصلہ سنائیں۔ اب یہاں میں ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں، صحابہ کرام کا جذب عمل دیکھو۔ وہاں پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کے درمیان اسے بلایا اور بلا کر کے کہا اے نوجوان، مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلمین بھی ہیں، کہا کہ نوجوان اگر تم چاہتے تو کہیں تم بھاگ کر کے جا سکتے تھے، اپنی جان کو بچا سکتے تھے اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ سکتے تھے، لیکن تم واپس کیوں آئے؟ اس نے کہا کہ امیر المومنین اگر تمہاری میری بات ہوتی تو میں ایسے ہی کرتا، تمہاری میری بات ہوتی تو شاید میں ایسے ہی کرتا۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جو وعدہ کرے گا اور جو وعدے کو نبھائے گا وہ میری سنتوں پر عمل کرے گا۔ اگر آج میں مسلمان کے ہوتے ہوئے، غیر مسلمین کے ہوتے ہوئے اگر آج آ کر کے میں میرے نبی کے وعدے کو پورا نہ کرتا تو سارے مسلمانوں میں، غیر مسلمین میں یہ بات پھیل جاتی کہ مسلمانوں میں کوئی آج وعدہ پورا کرنے والا نہیں رہا۔ اس لیے میں آیا ہوں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر بن خطاب نے پوچھا ابو ذر غفاری کیا تم اس انسان کو جانتے ہو؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے تو اس کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے، میں نے تو اس کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ کہا کہ تم نے گواہی کیسے دی؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ جو کھڑے ہو کے سچ کہہ رہا تھا، اگر اس کی سچائی کو دیکھ کر کے، اس کی صداقت کو دیکھ کر کے اگر میں گواہی نہ دیتا تو سارے مسلمانوں میں، غیر مسلم میں یہ بات پھیل جاتی کہ آج مسلمانوں میں کوئی بھلائی کرنے والا ہی نہیں رہا۔ 2 لڑکے جو خون کا بدلہ لینے آئے تھے، باپ کا بدلہ قتل کے ارادے سے آئے تھے، وہ دونوں لڑکے دوڑتے ہوئے آئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کے کہا امیر المومنین ہمیں جو ہے ہم دونوں نے مل کر کے اس لڑکے کو معاف کر دیا۔ کہا کیوں معاف کیا؟ کہا کہ جو ہے ایک وعدہ پورا کرنے والا وعدہ پورا کر رہا ہے، ایک بھلائی کرنے والا بھلائی کر رہا ہے، اگر اتنا سارا ہونے کے بعد اگر آج ہم دونوں اس کو معاف نہ کرتے تو سارے مسلمان میں، غیر مسلمین میں یہ بات پھیل جاتی کہ مسلمانوں میں کوئی آج معاف کرنے والا ہی نہ رہا۔
میرے عزیز دوستوں، صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کی سیرت کو جانیں، بہت ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ اللہ نے پھر کبھی موقع دیا اس کو مسلسل میں جاری رکھوں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ ساتھ صحابہ کے منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرتوں کو پڑھ کر کے اپنے اولاد کو، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو تاریخ بتا کر کے ان کے ایمان کو تازہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی اور بدعات سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔